چھپایا ہے لیکن اس کے سامنے میرا لباس کام نہیں دیتا. یہ وہ تصور حیات سے پہلا ایک اور جگدیشور آ جاؤ اس پر ایک یہ وہ نہ یتسے نہ برہما نہ وشنو نہ سوریہ چندرتا رکھا. ویدوں میں قرآنوں میں گیتا میں یانتی دیوان بھوتا دیوان بھوتے نیانتی بھوتے جانتی پترو نیانتی پترو جانتی مدیا جانتی معافی دو. جو بھوتوں کو پوجے وہ بھوتوں کو پائے جو پریتوں کو پوجے پریتوں کو پائے. سدم کے پجاری سدم سے ملے ہمارے پجاری وہاں سے دیکھا آپ نے بھگوت گیتا میں شیو گیتا میں آتما پوجے سماناستی پوجا تما بچے جو بات ہوتی ٹھنڈا ذرا غور کرو. لیکن آج افسوس ہر کائنات کے ہر قوموں کو پرستی کرنے کے نتیجے میں توحید کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے. آ جاؤ اس کی طرف. دوسری بات ایک اور جگت گرو. جب جگدیشور رب العالمین ایک ہے تو جگت کا گرو رحمت اللہ عالمین بھی ایک ہی ہونا چاہیے. لوگوں نے 18-20 بنا دیے ہیں. نادانو ایک عورت کا ایک خاوند ہوتا ہے 18 بنا کیسے ہو سکتے ہیں. میں نے ابھی کہا آپ سے ایک بات یہاں اور حل کرتا چلوں کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کو باپ پکارا لوگوں نے کہا وہ باپ ہے تو یہ بیٹا ہے. ایک روح القدس ہے 1 2 3 بنا دیے. ارے نادانو اتنی موٹی بات سمجھ میں نہیں آئی. کسی بچے سے پوچھو ادھر چچا کتنے 2 یا 4 ماموں کتنے 2 یا 3 باپ کتنے وہ جوتا لے کے تیار ہو جائے گا جواب دینے کے لیے. تو دنیا میں باپ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. سمجھ میں ایک بات تھی کسی طریقے سے تمہارا جسمانی باپ جیسے ایک کو ایک تاؤ بے ہے ویسے روحانی باپ ایک کو ایک تاؤ بے ہے. ہمارے بسویشور مہاراج نے کہ جو اس لنگا سماج کے بڑے زبردستی فارمر گزرے 800 سال بیشتر جنہوں نے دین رات چندر کی بشارت ان کے ہرمت پور 63 ساتھیوں نے جنہوں نے 12,000 فکر آپ کو دالگران میں دی ہے وہ کہتے وپن لتے دیوا یہ برن تو برن ہے پرم پتی ورتنی گنڈن پر کوڑا سنگم دیوا. کیا خدا ایک نہیں تو 2 ہو سکتے جبکہ ہر باعث عورت کا شوہر ایک ہوتا ہے تو بتاؤ بندوں کا خدا ایک سے زائد کیسے ہو سکتا ہے. یہ بات دنیا نے کھلا دی. تو بس جس طرح جگت ایشور ایک ہے جگت گرو بھی ایک ہے. لوگوں نے بہت سے جگت گرو بنا دیے اپنے اپنے قوم کے گروؤں کو جگت کے گرو سمجھا. جگت کے معنی عالم دنیا اور ورلڈ. تو لہذا سارے ورلڈ کے لیے دعوت دینے والی کون ہستی ہے وہ ایک ہی ہستی ہے جس کی آمد کی بشارت ساری انبیاء نے دی تھی. سنا آپ نے جن کے لیے سارے ظاہر ہوئے تھے ہر ایک نے آ کر یہی کہا. آپ یہ درختوں کے نقشے دیکھ رہے ہیں جس کی تشریح بڑی تفصیل ہے مگر مختصر بتا دوں. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلھا کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون. پاک کلمات کی مثال پاک درخت کی طرح ہے جن کی جڑیں زمین کے اندر تحت شراکت اتری ہوئی ہے اور جن کی ڈالیاں آسمان کو چھو رہی ہے جو اپنے وقت پر اللہ کی عزت سے پھل دینے والی ہے. یہ وہ مثالیں ہیں جو اللہ لوگوں کی سمجھ کے لیے بیان فرماتا ہے. تو یاد رکھو ایک بیج زمین میں دفن ہوتا ہے اور وہ پھٹ کر کے زمین میں دانا فصول ہو کر نو نہال ہوا حیات بازوی پہلے انتقال ہوا اور وہ کوپل نکلتی ہے نرم نرم آگے بڑھ کر تنا مضبوط ہوتا ہے ڈالیاں پھیلتی ہیں پتے لگتے ہیں کلیاں نکلتی ہیں شگوفے بنتے ہیں. ان سے پوچھو تم اس مضبوط تنے سے پوچھو کہ کیوں مضبوط ہو رہا ہے. کوپل سے پوچھو کیوں لہلا رہی ہے. ڈالیوں سے پوچھو کیوں پھیل رہے ہو. پتوں سے پوچھو کہ کیوں لگ رہے ہو اور گلوں سے پوچھو کیوں مسکرا رہے ہو کہ ہم خود نہیں کر رہے کچھ ہے جو اپنے اظہار کے لیے ہم کو ابھارتا ہوا لا رہا ہے. اللہ اللہ یہی بات تھی کہ وہ جو بیج تھا مقامی اہلیت میں جو اس نقشے میں سمجھاتا پلا نے لوہے محفوظ کا نقشہ ہے. ایک نقشہ گھنٹوں چاہیے اس کی تشریح کے لیے مگر دس لیجیے کہ نیچے اہلیت ہے اوپر مقام وحدت ہے. اہلیت وہی جہاں یکتائی کا مقام ہے جہاں اللہ کے رسول بیج کی صورت میں تھے کر کے واحدیت انبیاء نمودار ہوئے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 انبیاء پوچھا آپ کیوں آئے کہا ہم نہیں آ رہے کوئی آنے والا ہے کوئی آنے والا ہے وہ ہم کو بھیجا ہے ہم اس کی بشارت دینے ہیں. نبی کے معنی خبر دینے والے کے نبی خبر دینے والا کس کی خبر خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. چنانچہ جب درخت کی ارتقا ختم ہو جاتی ہے تو پھل آتا ہے. پھل کے اندر وہی بیج موجود ہے بیج میں پورا درخت ہے اس کو دبا دیجیے پھر اپنے درخت اٹھا کر کھا کرتا ہے. دیکھا آپ نے جامعیت ہے کہ نہیں ہے. چنانچہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی انبیاء ہیں ان سب کی جامعیت اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آج داری ایک وجود مقدس سرور کونین تاجدار دو عالم شمس بازی سراج منیر آفتاب عالم صاحب سرور عالم جگت گرو حضرت محمد کے اندر موجود ہے جن کی بشارتیں بھوشیہ پران میں بھگوت پران میں شام وید میں رگ وید میں یجروید میں اور اسی طرح غزل الغزلات میں دنیا کی ساری مذہبی کتابوں میں. وقت نہیں من تفصیلات کو بیان کروں 2-4 منتر تو ضرور سنا دوں آپ کو. یہ چاہ رہا ہے یہ تصویر نظر ملے کہا مت اسی کیا کہا کہ وہ اے لوگوں احترام اس بات کو کہ بے شک وہ جو اجنبی نے ملے لوگوں کے اندر ایک ہادی معلم روحانی بن کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا نام
عربی کا محمد سنسکرت میں آ نہیں سکتا تھا، وہ مرکب ہے مہا اور عد کا۔ مہا کے معنی بڑا، عد کے معنی ازلی، جس کو ازل میں اللہ نے بڑا کیا وہ کون؟ انا من نور اللہ کل شیء من نور، وہ ایک ہی وجود ہے، اسی کے متعلق نمستے گری جانا تھا منشتل نواس نکری پورا اسورت بہو مایا پریورتن ہے کہ میں سلام کرتا ہوں وہ تو پیدا ہونے والا ہے، پہاڑوں کا مالک ہے، سورج دوست دشمن کب تک مگر وہ دنیا سے دشتوں کو ظالموں کو ختم کرے گا، کر دیا دشت دراچارم وردھنم سومتی پرمانندم کل کیا بندے جگت گرو، وہ کہ جو وشنو ایسا اللہ کے بندے کا عبداللہ کا بیٹا ہے، اور سومتی امن کا خدا آمینہ کے دل کا سکون ہے، دشتوں کو ظالموں کو برائی کو ختم کرنے والا ہے، اور دنیا میں امن کا پھیلانے والا کون ہے؟ وہی جو خاتم النبی رحمت اللہ نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس سے اللہ ایک ہے وہ بھی ہے۔ دو باتیں ہو گئی، تیسری بات جو بتائی ہوئی کہ سروا اوتار ستیہ سروا دھرم گرم ستیہ، ہم ناز کرتے ہیں اس بات پر کہ تمام اوتاروں کی سچائی، تمام نبیوں کی تصدیق، تمام پرافٹ ہو، میسنجر آف پیس ہو، پیغمبر ہو، رشی ہو کہ منی ہو، کسی بھی زبان میں تعلیم لے کر آئے ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ میں مسلمان ہوں، میرے لیے کافی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر مجھے حکم دیا گیا قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک گزرے ہوئے سارے انبیاء میں، جن میں کان کھول کر سن لو ہندوستان میں 3 بڑے نبی اوتار گزرے ہیں، وہ کون؟ شری رام چندر جی، مہاتما گوتم بدھ، شری کرشن جی۔ چوتھے آنے والے کل کی اوتار جن کو انتم رشی اور کل کی اوتار کے نام سے آج ہمارے وید پرکاش اپادھیائے صاحب نے 2 کتابیں لکھی جن کی کئی زبانوں میں ترجمہ کر کے تشہیر ہو رہی ہے۔ یہ بات 65 سال پہلے میرے مرشد مقدس نے دنیا کو ثابت کر دی۔ سرور عالم جگت گرو کنڑی میں 25 معیارات پر لکھا، 2 معیارات کو اردو میں ترجمہ کیا اور دنیا کو دعوت دی کہ دیکھو جگت کا گرو عالم کا سرور رحمت للعالمین قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، آپ کہہ دیجیے کہ اے انسانوں میں تم تمام کی طرف تنہا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، انا نبی الاسود والاحمر، میں کالے اور گورے دونوں کا نبی ہوں، ساری انسانیت کی رہبری کے لیے، نجات کے لیے، نسل انسانی کے نجات کا پٹے دار بنا کر اللہ نے مجھے بھیجا۔ جب تک مجھ پر ایمان نہ لائے کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ یاد رکھو کہ کتا میں منتر اوم نمः شیوایا تھا، تو تریتا میں منتر راما راما ہوا، دوابر میں وہ کیشور نما ہوا، اور یہ کلयुگ کا مہا منتر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جگت گرو سرور عالم جو تمام نبیوں اور داروں پر اور ان کی کتابوں پر بھی دعوت دیتے تعلیم ایمان لانے کی، کیوں جو ان ساری کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں۔ مگر افسوس کس بات کا ہے، آپ یہاں سے نکلے بنگلور جانے کے لیے تو راستے میں جناب وہ ہینڈ پوسٹ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہے کہ بنگلور، تو کوئی نادان اگر ہینڈ پوسٹ کو پکڑ کے سمجھ لے کہ میں بنگلور پہنچ گیا، مدراس پہنچ گیا، بامبے پہنچ گیا، تو اس کی نادانی ہوگی، وہ راستہ بتا رہا ہے کہ چلو بس اس طریقے سے آؤ اہل کتاب کل یا اہل کتابی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد اللہ، جگت گرو سرور عالم اور سروا ہوتا ہے سچا سروا دھرم گرم ستیہ، جو ہوتا ہے سمتا ایکوالٹی آف مین کائنڈ، انسانوں میں مساوات پیدا کرنا۔ اللہ کی ساری مخلوق ہے، سب اس کے بندے ہیں، ان میں تفریق تو نہیں ہونی چاہیے، کالا ہو کے گورا، ادنا ہو کے اعلیٰ، غریب ہو کے امیر، غلام ہو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب کو یکساں محبت کرنا چاہیے، سب کو یکساں حقوق انسانی دینا چاہیے۔ اگرچہ کہ یہ تعلیم ویدوں میں بھی ہے، چتروارنم اس میں کہا کہ جنمنو جائے تو شودرا کرمنو جائے تو دیوجا وید پاٹی تو پرنام برہم گنانے تو برہمنا، آدمی پیدا ہوتا ہے شودر ناپاک ہو کر، جب عمل نیک کرتا ہے تو ویش بنتا ہے، تو وہ دیوج ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، جب وید پڑھتا ہے تو وپر عالم دین بنتا ہے، جب برہم کا گنان یعنی اللہ کا عرفان حاصل کرتا ہے تو برہمن ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ نے اصل میں یہ کرم سے ورن ہے، کرم نہیں تو ورن بھی نہیں، یہی گیتا میں کہا جی نے چاتورورنم میں گنا کرنا کرما شاہ، 4 ورن گن اور کرم کی بنا پر ہے، اسی لیے نارد منی نے کہا تھا کلو 50 ساستراتے جائے تھے ورن شنکرا، کل کے 5000 سال گزر جائیں گے ورن شنکر ہو جائے گا، نہ برہمن رہے گا، نہ چتری نہ شودر، کیونکہ ان سب کو مٹ کر سب کو ایک جگہ جمع ہونا ہے، وہ مقام جامعیت ہے۔ ساری ندیاں سمندر میں مل کر، یقیناً ندی نام ساگر سمندر میں مہاتیرتم، ندی ساگر میں، ساگر سمندر میں جا کر مہاتیرت حاصل کرتی ہے، وہ سمندر آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ یہ مساوات ہے نسل انسانی۔ اور 5واں اور آخری اصول جامع طریقہ صلاح سمیل پرارتھنا، اسے نقشہ آپ بلائے دفن مارے، یہ ایک چیز میں نہیں دور کے براق نہیں کیا، کامدھینو کلکی واہن یا لوڑا انٹا کے غاروں میں تراشی ہوئی ہے، رنگ محل نمبر 16 غار نمبر 5 کے اندر تراشی ہوئی ہے، اور اس کا
ذکر کل کے قرآن میں موجود ہے کہ کل کے اوتار کی ایک سواری ہوگی جس پر آپ آسمانوں پر پرواز کریں گے، اس کی تصویریں بنائی گئی. وہ ایک گھوڑا نہیں ہے بلکہ اس میں مختلف اجزاء ہیں، کیونکہ جامعیت ہے نا، سب کو ملا لیا. چنانچہ ان کیا ہندو دنیا میں ایشور کی سواری بیل ہے، اس کا پٹھا اس میں موجود ہے. سرسوتی کی سواری مور ہے، اس کی دم اس میں موجود ہے. کشن کی سواری گروڑ ہے، اس کے پر اس میں موجود ہے. اسی طرح بھگوان کی سواری عورت ہے، اس کی صورت اس میں موجود ہے. بادشاہ کی سواری اونٹ ہے، اس کی گردن اس میں موجود ہے. قبر کی سواری گھوڑا، اس کے سم اس میں موجود ہے. اس طرح تمام جس طرح حضور سارے انبیاء کی کمالات کی جامعیت کا نام ہے، اسی طرح حضور کی سواری سارے انبیاء کی سواری ان کی جامعیت کا نام ہے، جس کو عربی میں برف رفتار سواری کہتے ہیں، جو بجلی سے زیادہ تیز دوڑنے والی کام اندھیرو کہا جاتا ہے. اب آخر میں یہ نماز ہے. مختصر طور پہ اس کی تشریح کر دوں کہ یہ نماز آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے طریقے صلاۃ ہے سب کی جامعیت اس کے اندر اپنے اندر رکھتی ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے آتش پرست ہیں، آپ کو پوجنے والے، سوریہ کو نمسکار کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جتنے عیسائی ہیں وہ گھٹنے ٹیک کر عبادت کرتے ہیں، اور جتنے پریم رشی منی ہیں آسن مار کرتے ہیں. لنگایت لوگ اپنے گرو کے چرنوں میں گر کر کے نمسکار کرتے ہیں. کھڑے ہونے کو تارکم، بیٹھنے کو دنڈم، جھکنے کو اردا چندرکم، اور گر جانے کو جو ہے وہ کنڈلاکارم بیٹھنے کو کہتے ہیں، اردا چندرکم جھک جانے کو کہتے ہیں، اور دنڈم پرارتھنا سجدہ کرنے کو کہتے ہیں. یہ چاروں کے الگ الگ طریقے ہیں. اسلام نے ان سب کو جمع کر دیا. حافظ الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ ایسی نماز قائم کرو جو درمیان میں ہو اور سب کو اپنے مرکز پر لے چلے. چنانچہ آتش پرستوں کا قیام بھی اس میں موجود ہے، برہمنوں کا فائدہ بھی اس میں موجود ہے، لنگایتوں کا سجدہ بھی اس میں موجود ہے، عیسائیوں کا رکوع بھی اس میں موجود ہے. سب کو جمع کر دیا. بس اسلام از ناٹ اے کنورژن بٹ اٹ از اونلی اے کمپلیشن. اسلام دھرم پریورتن نہیں کرتا، دھرم کو بدلتا نہیں ہے، بلکہ دھرم کو سمپورن کر دیتا، مکمل کر دیتا ہے. ایک آدمی کو اگر کسی ہندو کو عیسائی بنا دیا جائے تو اس کے گرو جو ہے نبی اوتار رام اور کرشن سے چھڑا دیا جاتا ہے. ایک عیسائی کو اگر ہندو بنا دیا جائے تو اس کے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے چھڑا دیا جاتا ہے. اور ہم جس کو اسلام قبول کراتے ہیں اس کو اس کے نبی کو چھڑاتے نہیں، بلکہ ان ایک نبی کے ساتھ 1,24,000 انبیاء اور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنواتے ہیں. بس اسلام کمپلیشن ہے، مکمل کرتا ہے. یہی بات رام چندر جی سے پوچھی تھی ہنومان جی نے، جو ان کے انویائی تھے، جن کو غلطی سے لوگوں نے بندر بنا دیا اور دم لگا دی. وہ بیچارہ بندر نہیں تھا، وانر جنگلی آدمی تھا، اعرابی. اس نے پوچھا تھا کہ سدگرو جس پرماتما کی طرف تو مجھے دعوت دے رہا ہے اس کا کوئی آکار نہیں، صورت نہیں، شکل نہیں، رنگ نہیں، روپ نہیں، کیونکہ وہ نظر کو نہیں آتا، اور پھر یہ کہ وہ دکھتا نہیں، میں اس کی پرارتھنا کیسے کروں. اور پوچھا اگر میں پتھر کی مورتی بنا کر پوجنے لگوں، لوکھنڈ اسے توڑ دیتا ہے، لوکھنڈ کو اگنی جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اگنی کو پانی بجھا دیتا ہے، پانی کو ہوا اڑا دیتی ہے، یا درشتم سب نشتم، جتنی چیزیں آنکھوں کو دکھتی سب نشت و فنا ہو جاتی ہے، میں اس کی عبادت کیسے کروں. یہ سوال سری رام تتو بودھامرت میں موجود ہے. جواب دیا رام چندر جی نے، نہیں، پرتمم تارکم چیوا تتیم دنڈم اچتے ترتیم کنڈلاکارم چترتم ارد چندرکم پنچمم بندو سورکتم اوم متیہ جیوتی روپکم اشٹانگم چتشپادم گریشتھالم پنچدیوتم اوم متیہ نجاناتی برہمنو بھویتم. تو یہ ہے ہنومان، تجھے کسی مورت کی پوجا کی ضرورت نہیں، کھڑے ہو جا قیام میں جیسے اگنی کھڑی ہوتی ہے. تارکم دنڈم گرجا سجدے میں جیسے پانی سجدہ کرتا ہے، کنڈلاکارم بیٹھ جائے جیسے مٹی اور پہاڑ بیٹھے ہوئے قاعدے میں، اور اردا چندرکم جھک جا جیسے ہوا جھکا کر چل رہی ہے ساری کائنات کو. چوپائے جانور جھک کر چل رہے ہیں. یاد رکھو کائنات میں یہی 4 طریقے ہیں، آگ اور درخت حالت قیام میں، ہوا اور چوپائے جانور رکوع کر رہے ہیں، پانی اور پیٹ کے بل چلنے والے جانور سجدہ کر رہے ہیں، مٹی اور پہاڑ قاعدہ کر رہے ہیں. کیونکہ انسان پنچ بھوتاتمکم وشم، پانچوں بھوت وہ کہتے ہیں، ہم اربع عناصر کہتے ہیں، آگ ہوا مٹی پانی کا مجموعہ ہے. لہذا ان چاروں کے طریقہ صلاۃ کو ادا کرنے کا نام ہی جامع طریقہ صلاۃ ہے. پھر تیسری چیز ویدات اور سدھانت تو ہو گیا. میں آپ کو آخری بات اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ چاہے وہ کسی بھی گھر میں ہو، کسی گاؤں میں ہو، کسی مقام پر ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ٹانگوں پر، ماں کے تھن میں منہ ڈال کر دودھ پینے لگ جاتے ہیں. برخلاف اس کے انسان کا بچہ جو دنیا میں سب سے بلند اور برتر ہونے کا دعوے رہا ہے، پیدا ہوتا ہے تو جتنا لٹا دیتے ہیں ماں باپ. جب اس میں طاقت آتی ہے حرکت کرنے کی تو سب سے پہلے عہدہ ہوتا ہے، اور طاقت بڑھتی ہے تو بیٹھ جاتا ہے، اور طاقت بڑھتی ہے تو رینگنے لگتا ہے بیل بن کر، اور طاقت بڑھتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. تو چنانچہ ہم کو حکم ہوا قیام، رکوع، سجدہ اور سجدہ. تو بچہ فطرتاً بتا رہا ہے کہ ہر بچہ جو ہے سب سے پہلے سجدہ کر رہا ہے عہدہ پڑھ کر، اور پھر خادا کر رہا ہے بیٹھ کر، پھر رینگ کر رکوع کر رہا ہے، کھڑے ہو کر الحمد
الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی تعریف قیام میں کر رہا ہے. بس لہذا فطرتی نماز ویدات میں، سدھانت میں، دلائل میں، براہین میں، حقائق میں، اس لیے اسلام کو یہ حاصل ہے کہ وہ دنیا انسانیت کی آمد کی ضمانت دیتا ہے کہ آؤ لوگوں کی یہی نور خدا پاؤ گے. لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. ساری دنیا کی فکر کر کے دیکھو، کمپیریٹو اسٹڈی آف آر ریجن، یہ حضرت قبلہ کا خاص عنوان تھا. الحمدللہ ان کی غلامی میں 15 سال تک رہنے کا اس فقیر کو شرف حاصل رہا، اور آج 50 سال سے ہندوستان کے چپے چپے میں قادر الکلامی کے جھنڈے اسی بزرگ کے فیض صحبت کے صدقے میں گاڑے. کوئی مقام ایسا نہیں تھا کہ جہاں ان حقائق اور معارف کو بیان نہ کیا ہو. دلی کا وہ انتہائی سرنگیز مجمع جہاں 1970 میں چوتھی عالمی مذہبی کانفرنس ہوئی تھی، 5 لاکھ آدمی جماعت رام لیلا گراؤنڈ پر، 2000 آدمی دنیا کے تمام مذاہب کے نمائندے جماعت کو بولنے والے. وہاں لوگوں کو 5 اور 10 منٹ ملے، مجھے 45 منٹ ملے فرمایا آپ نے. اور ہم نے ٹھوک کر دنیا کے سامنے مٹوں میں، مندروں میں، گرودواروں میں، چرچوں میں، راجاؤں کے درباروں میں، ہر جگہ پہنچ کر اس پیغام کو پیش کیا ہے. الحمدللہ دنیا خود بخود اس کی طرف اب آ رہی ہے. مسلمانوں کو اب ہوش آ رہا ہے کہ ہاں تبلیغ کرنا ہی چاہیے. نہیں کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا وہ دنیا نے دیکھ لیا. مسلمانوں کو ایک ہی حدیث سنا دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے دنیا کی ظالم اور کافر اور مشرک قومیں متحد ہو کر دعوت دیں گی. جیسے کسی دسترخوان پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں یا کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو چیل کی طرح کمبے ٹوٹ پڑتے ہیں پھاڑنے کے لیے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نہیں، زمین پر ریت کے ذرے جتنے پھیلے ہوئے اتنے مسلمان کثرت سے ہوں گے. پھر کیا وجہ؟ فرمایا تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا. واہن واؤ ہے نون دو فشنون، مانے اس کی کمزوری کیا ہے. مگر حضور سے پوچھا مل واہن یا رسول اللہ کے رسول واہن کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی رغبت عاقبت سے بے خوفی، خدا کے دین کی اشاعت سے غفلت برتنے کا نتیجہ تمہاری تباہی بربادی ہے. میں سمجھتا ہوں میرا وقت شاید ختم ہو رہا ہے. میں بات کو ختم کر رہا ہوں دوستوں، مختصر کر دے رہا ہوں. اس لیے بھی بات میں نے بھی ادا کی کیونکہ میں بیماری سے کچھ اتنا تنگ آ گیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ میری آخری تقریر ہو اور آخری اجلاس میں میں آپ کو مخاطب ہو رہا ہوں. ممکن ہے کہ آئندہ سال تک آپ کی ہماری ملاقات نہ ہو سکے. خدا کی مرضی ہے. جس طرح سے رکھا ہندوستان کے چپے چپے میں گھومے، جو کارنامے کیے وہ ایک حقیقت ہے. اس دور میں جبکہ دیندار نے ان کا نام لینا گناہ عظیم تھا. نام لیوا تیرے ڈھونڈا جو میں انسانوں میں، چند انسان نظر آئے مسلمانوں میں، ظاہرہ جن میں وجاہت کا نہیں نام و نشان، 5 کوڑی بھی نہیں جن کے گرے والوں میں. رات ہوتی ہے تو سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور دن نکلتا ہے تو ہے تیرے صدا خانوں میں. جن کے رہنے کا ٹھکانہ ہے نہ سونے کی جگہ، جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویرانوں میں، جن کا بستر کبھی مسجد کبھی ویرانوں میں. اور یہ عجیب چیز ہے دنیا کی کہ نام لیتا ہے تیرا، کام کرتا ہے تیرا، نام ہے دیوانوں میں. ہاں ساری دنیا تو مخالف نظر آتی ہے مگر ایک جگہ فضل ہے، ہاں اس کے لیے معلوم ہے وہ وقت آئے گا جبکہ کام اور نام کا صدیق کہے گی دنیا، اس کی تصدیق بھی ہو جائے گی انسانوں میں. الحمدللہ وہ آج ہو رہی ہے. وہ بات جو امت کامل اللہ والے نے اللہ سے ہی پا کر آج سے 65 پہلے ہندوستان کی سرزمین پر نجات کے لیے پیش کیا تھا. بین الاقوامی مذہبی کانفرنس کا آغاز حضرت قبلہ کے وجود سے ہوا، جس کو 1970 میں دلی میں اس اعلیٰ پیمانے پر دیکھ کر میں عظیم خوشی سے لبریز ہو گیا. میں نے انہیں مبارکباد دی کہ یہ میرے مشرق کا صدقہ ہے کہ آپ نے 1932 سے پہلی بین الاقوامی مذہبی کانفرنس بنائی، مدرسہ مذاہب عالم کا قیام فرمایا، لوگوں کو قریب بلایا تاکہ آؤ یہ ایک دوسرے کا مذاہب کا مطالعہ کرو، نفرتوں کو دور کرو، ویشمیا دورابھیمانا سنکوچ چھپاؤ، نفرت اور تنگ نظری کو دور کر کے وشال نظر پیدا کرو، ایک دوسرے سے مل کر محبت کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھاؤ. اگر مسلمانوں نے اس زمانے میں ساتھ دیا ہوتا، اللہ اگر اس دور میں ان کی وسلے سے ان کی آڑے نہ آئی ہوتی رواداری میں، جبکہ وقت کے حاکم سے حضرت قبلہ نے زکات کا مطالبہ کیا تھا جو اربوں کی دولت رکھنے والا حاکم تھا اس شہر پر، اور کہا کہ تم 5 لاکھ روپے زکات کے دے دو، میں اشاعت اسلام کا کام کروں گا، قرآن کے ترجمے کروں گا. کہا نہیں میری رواداری آڑے آتی ہے، میں ہندو مسلمانوں کو اپنی 2 آنکھ سمجھتا ہوں لیکن افسوس کی ایک آنکھ نے دوسری آنکھ کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ دنیا دیکھ رہی ہے. اب بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ. قدرت اپنا انتظام کر کے رہے گی. کیوں کہ جب باتوں سے نہیں بنتی تو اس کے بعد کی بات بھی ایک ہوا کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بات بڑی سخت ہوتی ہے اور وہ ہوتے رہے گی. پریترانا سادھو نام وناشایا دشکرتا دھرم سنستھاپنا تھایا سمبھوا بھی گئے. سادی سب کچھوں کا پریپالن کرنے کے لیے، نیکوں کی حفاظت کے لیے بروں کو برباد کر دینا بہترین اخلاق ہے. ایک انگلی سڑ گئی ہے تو وہ ناسور پورے ذہن میں سپٹک ہو کر کے پورے جسم کو خراب نہ کر دے، ڈاکٹروں سے کاٹ کر نکال دیتا ہے، آپریشن کرتا ہے. خدا تعالیٰ کا بھی آپریشن اپنے وقت پر ہو کر رہے گا انشاءاللہ المستعان. دوستوں عزیزوں، ان مبلغین و فقراؤں کی بات سنو کہ جنہوں نے فقیری روپ ڈھالنا ہے اور
ان کا کام کیا ہے؟ ہم فقیروں کا صدا، ہم فقیروں کی صدا مارے قول فیصل، ہم فقیروں کی صدا مارے قول فیصل چل نہیں سکتا کسی جا پہ منافع اس کا، کہیں منافع نہیں کر سکو گے، یاد رکھو، کیونکہ فقیری دنیا میں انقلاب لاتے ہیں، فقر و فقری کی حقیقتیں ہمیں کہتی ہے، اس سے اسلام کا دنیا میں بجے گا ڈنکا۔ الحمدللہ میں منتظمین جلسہ کا اور خصوصاً صاحبزادہ سید ضیاء الحسن صاحب مبلغ اسلام کا بھی بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور آپ سب کا بھی، اور آج کے ہمارے صدر علی جناب غوث خاموشی صاحب جو واقعی بڑی محبت کے ساتھ ہمارے اس خانقاہ میں ہر موقع پر تشریف لاتے ہیں کہ وہ صدر ہو کر بھی، اور جناب قانون کا صاحب کا بھی کہ جنہوں نے مجھے کوئی چٹھی دینے کی زحمت گوارا نہیں کی، اللہ آپ ان کو جزائے خیر دے۔ میں آپ سب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے محبت کے ساتھ میری باتوں کو سنا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔